بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. وہ کہتے ہیں جوگی اتر پہاڑوں آیا تو چرخے دی کوک سن کے. کوک آپ کی محبت اور پیار تھا. اور جوگی جو ہے پچھلے 4 روز کشمیر میں تھا، میرپور میں، پھر بھمبر میں، پھر کوٹلی میں. اف اللہ، کوٹلی سخت سرد مقام ہے. ہم رات کو وہاں پہنچے تھے اور یک ٹھنڈی وہ جو ہوتا نا آپ کی ہڈیوں میں اترنے والی سیت، وہ والی تھی. اور رات ہی کو وہاں ڈنر تھا. اس کو کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو میرا من تو تھا کہ وہ فوراً لاہور چلا جائے. تو جو ہمارے ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سر اگر میں آرام کر لوں، پہاڑی علاقہ ہے اور مجھ سے رات کو گاڑی چلے گی نہیں، تو ہم صبح صبح چلے جائیں گے. تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسے آفر کی کہ تم جا کے میرے کمرے میں آرام کر لو، اور چابی اس کو میں نے دے دی. اس نے آرام بھی کر لیا. لیکن جب کھانا وانا ہم کھا چکے اور ہمارا نکلنے کا من ہوا تو اس نے کہا سر وہ بہت رات ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور ہم نے چونکہ پہلے میرپور جانا تھا اور یہ 2 گھنٹے کا سفر تھا. تو پھر میں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا ٹھیک ہے اوکے، تم جا کے اب سو جاؤ. تو رات کو 12 بجے مجھے سخت طلب ہوئی چائے کی. تو ہوٹل تو اس وقت 11 بجے ان کا جو ہے کچن بند ہو جاتا ہے. تو پھر میں اپنا سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا تھا اور باہر نکلا. تو تھوڑی دور جا کے ایک جو کوئٹہ والوں کا جو آج کل وہ جگہ جگہ چلتے ہیں 24 آورس والا ایک ہوٹل مل گیا. وہاں پراٹھے اور قہوے اور چائے چل رہی تھی. خیر وہاں چائے پی. پھر جو الخدمت کی ٹیم کے 2 لوگ، ایک شہزاد صاحب تھے جو اس پورے ریجن کو دیکھتے ہیں اور دوسرے مرکز لاہور سے گئے ہوئے تھے، پھر دونوں میرے ساتھ آ گئے اور گپ شپ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب 2 بج گئے. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ سوئیں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سونے دو گے تو سو جائیں گے. تو پھر وہ گئے 2:30 بجے قریب. اس کے بعد میں لیٹا اور ٹھیک 4 بجے جناب ہمارے ڈرائیور صاحب پہنچ گئے. سامان میں نے تیار کر کے رکھ کے پھر سویا تھا. تو جو ہم 4:30 بجے وہاں سے نکلے، میرپور پہنچ کے ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آگے 4 گھنٹے کا سفر تھا. تو جب میری آنکھ کھلی تو صرف 2 گھنٹے گزرے تھے اور ہم کالا شاہ کاکو کراس کر رہے تھے. اس شیر کے بچے نے میرے خیال 120 سے نیچے سپیڈ آنی نہیں دی، اتنا تیز چلا. اور گھر آ کے تو ظاہر ہے پھر بالکل فرصت نہیں ملی. اس وقت بھی میرا سر چکرا رہا ہے، پورا دن آرام کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر آپ کے سیشن تھے. لیکن آج ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ ایک سیشن میں میرا دل سچی بہت خراب ہوا. اس بیٹی نے جب بتایا کہ اس نے وسطی پنجاب کے ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور ٹاپ کی بچیوں میں سے تھی، یعنی وہ جو ہر ایکٹیویٹی میں آگے، جس کو وائس چانسلر تک جانتا ہو، بائی نیم جانتا ہو، آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ ہر پروگرام میں، ہر کسی بڑے فنکشن میں اس کی جان ہو. پڑھائی میں اچھے، ایکسٹرا کریکولر میں اس میں بہت اچھے، ایون آپ کی گرومنگ بہت اچھی. اور اس نے کہا کہ جب میں بیاہ کے اپنے گھر گئی تو جو میری ہر خوبی تھی وہ میری برائی بن گئی. یعنی انہیں میری پڑھائی بری لگتی تھی، انہیں میرا پر اعتماد ہونا برا لگتا تھا، انہیں میرا اچھے کپڑے پہننا برا لگتا تھا، انہیں میرے والدین کا مجھ پہ اعتماد کرنا، اعتبار کرنا برا لگتا تھا. خاتون حضرات، ان دنوں اتنے سارے، یعنی یہ ایک ایشو ہے جو ہر دوسری بچی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی جو پلسز ہیں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم کس جاہل کے گھر پیدا ہوئی، نہ تمہیں اس نے صفائی کرنا سکھایا، نہ تمہیں اس نے کچن سکھایا، نہ تمہیں اس نے ڈسٹنگ کرنی سکھائی. اور یہ جان بوجھ کے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. تو اے پیاری لڑکیوں جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی، وہ 100% یقین رکھیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. تو اس لیے جب یہ رشتہ دیکھنے والے آئیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا ان سے کیا بات کی جائے، تو وہاں آپ کی والدہ کو بالکل کلیئر بتانا چاہیے کہ یہ ہماری شہزادی ہے، ہمارے ہاتھوں کا چھالا، ہم نے محبت سے اس کو پالا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا ہے، اس کو گھر کی میڈ والا کوئی کام نہیں سکھایا. ساری عمر پڑی ہے سیکھنے کی، وہ سیکھ لے گی. لیکن ابھی آپ جو پسند کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کے کریکٹر کی وجہ سے، یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، اس کی فیملی کی وجہ سے. سو اگر آپ کو کوئی جاہل چاہیے، ان پڑھ چاہیے، میڈ چاہیے،
تو پھر کوئی میٹرک پاس، انٹر پاس، انڈر میٹرک لے لیجئے، اس کو مت لے کے جائیے. یعنی دیٹ شوڈ بی اے کلیئر اسٹیٹمنٹ، تاکہ آنے والے برسوں میں آپ کو یہ تانا نہ سننا پڑے. بہت دل دکھتا ہے. یعنی اللہ معاف کرے، ہم بچیوں کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتے. سب کچھ وہ جو کانچ کا جیسے دل ہوتا ہے ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو جاتا ہے کہ 25-26 سال جس بات کو زمانے نے آپ کو اس پہ میڈل پہنائے، آپ کو پلکوں پہ بٹھایا، آپ کی عزت کی، اور آپ نے اپنی عصمت کو، اپنے کریکٹر کو سنبھال کے رکھا، اور وہاں سب سے آپ نے احترام بھی پایا، ریگارڈ بھی پایا، اور وہی چیزیں ساری آپ کے منہ پہ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پلٹا کے مارنا، وہ والا حال ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. ان دنوں ایک اور مرض جو سانسوں کا میرے پاس بار بار آیا ہے، آج بھی 2 دفعہ یہ کیس مجھے سننے کو ملا، اور وہ یہ تھا کہ جب دلہن گھر پہنچتی ہے، گھر میں 1 بیٹا ہو، 2 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، تو شادی کے دوسرے یا تیسرے دن کہا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا، اپنے کمرے کی کنڈی نہیں لگانی. ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے اس بے شرمی کا، بعض لوگ کہتے ہیں اس بے غیرتی کا. آپ سوچئے کہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے بے شرمی کا یا بے غیرتی کا، جب خود اس ٹریک میں تھی تب اس نے کیا کیا تھا. یعنی یہ بے شرمی کا اور بے غیرتی کا کام کرنے کے لیے آپ 300 بندوں کو لے کے گئے ہیں اس کو لینے کے لیے. اب جب گھر آ گئی ہے تو آپ اس کو سپیس دینے پہ تیار نہیں ہو. کچھ کیسز میں تو ایسا بھی ہوا کہ رات گئے، ساس نے یا سسر نے کمرے کا دورہ فرمایا. اس سے زیادہ بے شرمی، اس سے زیادہ کم عقلی اور اس سے زیادہ ہٹ دھرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یعنی آپ چھوٹے بچوں کے کمرے میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. جائے کہ شادی شدہ، وہ بھی نئے شادی شدہ میاں بیوی کے اور صبح جب لڑکا آفس چلا جائے، دکان پہ چلا جائے، تو پھر اب لڑکی کو بٹھا کے کہیں رات میں تمہارے کمرے میں گیا تھا، تم یوں لیٹے ہوئے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اوپر رضائی لے کے ہاتھ. یعنی شرم نہیں آتی آپ کو؟ یا تو اندر سے آپ ذہنی مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، کوئی سیکسول آپ کو اب نارمیلٹی ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، جو کہتے ہیں کمرہ بند نہ کر. جس بات کا اللہ نے اور رسول نے حکم دیا ہوا ہے پرائیویسی کا، قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی جائے بچہ یا بڑا صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، رات کے وقت میں، تو منہ اٹھا کے جانوروں کی طرح دروازہ کھول کے اندر نہ چلا جائے. یہ ماں اور باپ اگر وہ ہوں یا بیٹا اور بیٹی ہوں یا جس کی بھی شادی ہوئی ہو، یہ اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے. اور جو بھی اس پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ اس کا ماں ہو یا باپ ہو، گناہ کا مرتکب ہوگا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بے شرمی والا کام نہیں ہو سکتا، تو بے شرمی والے کام کو آپ نے کیا، آپ کے ماں باپ نے کیا، ان کے دادا اور پردادا نے کیا. یہ نسلوں سے ہے. رب اسے کہتا ہے عبادت ہے، آپ اسے کہتے ہیں بے شرمی کا کام ہے. کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتے، کسی اور ملک میں جان نکلتے، کسی جانوروں کے ساتھ جا کے رہ لیتے. ان بچیوں کو اور اپنے بچوں کو یوں بے حرمت کرنا، یوں ڈسگریس کرنا، یعنی باعث شرم ہے. اگر کسی گھر میں بیٹوں کو اور بیٹیوں کو پتہ چلے کہ ان کی ماں اور باپ یہ کرتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کے اندر انسانیت کی الف رمق نہیں ہوگی اگر آپ ان کو منع نہیں کرتے. یہ ایب نارمل چیز ہے. عقلی طور پہ، سماجی طور پہ، دینی طور پہ، کسی طور پہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پہلے دلہن کو لے کے آؤ اور پھر ان کا دروازے کو بند نہ کرنے دو، اسے کھلا رکھو اور چیک کرنے کے لیے جاؤ. جس گھر میں اس طرح کا کوئی ایب نارمل رشتہ ہو، ساس ہو یا سسر ہو، اس گھر پہ رحمتیں اگر روٹھ جائیں، اس گھر سے خوشی اگر کہیں دور چلی جائے اور رشتوں کے بیچ میں دراڑیں آ جائیں، تو پھر مت کہیے گا کہ کوئی اور وجہ ہے. ہی اور شی از دا ریزن. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.